اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا ایک موضوع اسلام کا 5واں رکن جو ہے فریضہ حج، اس کے متعلق ہے۔ جی، حج اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن یہ معنی تو تیمم کا بھی ہے۔ لا تیمم الخبیث کا تفسیر ابن عباس میں لا تقصد الخبیث، جی ارادہ نہ کرو تم، تو پھر لیکن حج مخصوص اس ارادے کا نام ہے کہ جس کے ساتھ بندہ مخصوص ایام میں وقوف عرفہ اور طواف زیارت کرتا ہے، اور یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں کے اوپر بیت اللہ شریف کا جو حج ہے وہ کیا ہے، وہ لازم ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج لوگوں کے اوپر لازم ہے، جس کی جو بھی طاقت رکھتا ہے وہاں تک جو ہے وہ جانے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، تمام جہان والوں سے وہ بے نیاز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ حج فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نے حج کا اعلان کیا فرضیت کا، تو ایک صحابی نے عرض کی اولکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا وَلِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا تو حضور نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو پھر ہر سال یہ حج واجب ہو جاتا۔ چونکہ ایک بیت اللہ شریف ہے، سبب ایک ہے، لہذا پوری زندگی میں حج فقط ایک ہی مرتبہ کیا ہے، فرض ہے۔ جی، اور ایک ہی مرتبہ کن پر فرض ہے؟ عام بندے پر نہیں، امیر لوگوں پر فرض ہے، غریبوں پر فرض ہے، ساری زندگی مزدوری کرتے رہے، صاحب حیثیت نہ ہو سکے، ان پر حج فرض ہے نہیں ہے۔ امیر لوگوں پر کیوں فرض ہے؟ اس وجہ سے کہ امیر لوگوں کی زندگی کی سب سے مہلک چیز تکبر ہوتی ہے، جی، اور یہ تکبر ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، اور دور دراز کا سفر کرنا، احباب اور اقارب کو چھوڑنا، سردی اور گرمی کو برداشت کرنا، مختلف بلاد کے علوم اور فنون، اقسام، مذاہب، عادات پر واقف ہونا، جی، سستی اور نفس پروری کا خوب استحصال کرنا ہوتا ہے، جی، اور حج کے اعمال کبر اور بڑائی کے سخت دشمن ہیں۔ زیب و زینت کو ترک کرنا پڑتا ہے، غرباء کے ساتھ ننگے سر کو کوسوں چلنا دنیا داروں، مستوں، عیاشیوں کو کیسی کیسی ہمت بڑھانے کا موجب ہے۔ غرض کہ حج اسلامیوں کا تجربہ کار اور جو ہے ہوشیار بناتا ہے، اور بے شک ایک ملک کے فوائد کو دوسرے ملک تک پہنچانے میں جیسی طاقت دولت مند لوگ رکھ سکتے ہیں، ایسی غریب لوگ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے شریعت نے صاحب حیثیت لوگوں پر، امیر لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ حج کی ہر دور میں مخالفت ہوتی رہی، غیر مسلم مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے حج ہر دور میں جو ہے وہ رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اور حج جیسا اجتماع، بے مثل اجتماع، پوری دنیا کے اجتماعات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں چند اجتماع ہوتے ہیں، یہودیوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے، عیسائیوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے، ہندوؤں کے عالمی میلے ہوتے ہیں، بدھ اشت کا اجتماع ہوتا ہے، زرتشتیان کا جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہم تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ حج جیسا اجتماع جس میں کوئی رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے،
ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کا مسلمان ایک ہی لباس میں شریک ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں دیتا ہوا اللہ کے حرم میں آتا ہے۔ من کل فج عمیق، دنیا کے ہر کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک تحقیقی جو ہے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ حج جیسا اجتماع پوری کائنات میں کسی جگہ بھی، کسی دن بھی، کسی وقت بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہودیوں کا عالمی اجتماع کیا ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کے محراب کے الٹے ہاتھ کی جانب دیوار گریہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے الٹے ہاتھ کی جانب ایک دیوار ہے جس کا نام ہے دیوار گریہ، جہاں بخت نصر آپ جانتے ہیں دنیا میں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 لوگ گزرے ہیں، سکندر، ذوالقرنین، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، دونوں مسلمان، اور 2 کافر حکمران گزرے ہیں جن میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ جہاں بخت نصر نے یہودیوں کو تاراج کیا اور بہت بڑا قتل عام ہوا، تو ہر سال یہودی اس دیوار گریہ پر جمع ہو کر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو رو رو کر یاد کرتے ہیں، اور دیوار گریہ پر جمع ہونے والے یہودیوں کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ فقط 25,000 ہے، فقط 25,000۔ اب عیسائیوں کا جو عالمی اجتماع ہے، ذہن میں رکھیں کہ کرسچن جو ہیں، عیسائی، غیر مسلم، ان کے سال میں 3 بڑے اجتماعات یا 3 جو ہیں وہ تہوار کہہ لیں وہ، یا 3 کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ایک پوپ کی تاج پوشی، جی، نمبر 2 ایسٹر، نمبر 3 کرسمس ڈے۔ اور ان تینوں تہواروں کی اگر ہم تعداد مجموعی اکٹھی کریں تو 2 لاکھ عیسائی اس میں صرف جمع ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہندوؤں کے عالمی میلے، صوبہ بہار کے شہر دربھنگا میں ہندوؤں کا سالانہ میلہ لگتا ہے جس میں 10 لاکھ مجموعی تعداد ہوتی ہے، اور اس میلے کے بعد ایک ریلی بھی نکلتی ہے۔ اور دوسرا تہوار ہندوؤں کا اشنان کے نام سے بنارس میں ہوتا ہے، جہاں دریائے گنگا اور جمنا آپس میں ملتے ہیں۔ اس میلے میں 15 لاکھ ہندو شریک ہوتے ہیں، 15 لاکھ۔ تو حساب لگا لیں، عیسائیوں کا اجتماع 25,000 کا، ہندوؤں کا اجتماع میکسیمم 15 لاکھ کا، جی، اور عیسائیوں کا اجتماع 2 لاکھ کا۔ چوتھا دیکھیں بدھ اشت کا اجتماع، سری لنکا میں کینڈی بدھا کا اسٹیچو یعنی مجسمہ ہے، جہاں سالانہ 1 لاکھ بدھ اشت جمع ہوتے ہیں، اس مجسمے کی پوجا کرتے ہیں۔ بھوٹان میں بدھا کا سب سے بڑا جو ہے مجسمہ ہے، جہاں سالانہ 1 لاکھ بدھ اشت جمع ہوتے ہیں۔ تو مجموعی تعداد 1 یا 2 لاکھ بنی۔ اور 5واں عالمی اجتماع دیکھیے، زرتشتیاں کا اجتماع ہے۔ ایران کے شہر تہران میں زرتشت کی پیدائش آریہ میر کا سالانہ جشن منایا جاتا ہے، اور اس جشن میں 1 لاکھ افراد شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مذاہب عالم کے سالانہ پروگراموں کی عالمی رپورٹ سماعت کر لی، کہیں 25,000، کہیں 1 لاکھ، کہیں 2 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، اور کہیں زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ۔ مگر قربان جائیے، مسلمانوں کے عالمی اجتماع حج پر ہر سال دنیا بھر کے ہر کونے سے کم و بیش 35 لاکھ مسلمان ایک لباس، ایک درد، ایک میدان میں، ایک تاریخ میں جمع ہوتے ہیں۔ آج تک کسی مذہب میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا۔ تو جو بھائی حج پہ جو ہے جاتے ہیں ہر سال، اور جو اس سال نہیں جا سکے اگلے سال جائیں گے، اللہ سب کے نیک ارادوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ اور یہ ہماری بے مثل، پوری ورلڈ کا ایک بے مثل اجتماع، حج کا اجتماع جو ہے 35 لاکھ کم و بیش اس کی تعداد ہے، اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، حکومتوں کی پابندی کی وجہ سے تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ایسا اجتماع پوری کائنات میں اتنا عظیم اجتماع کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اس اجتماع کو
غیر مسلموں کے کمیونسٹ لوگوں کی بد نگاہی بد نظری سے محفوظ رکھے اور دن بدن اس میں برکات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔